کہا کہ جتنا مرضی تیرے اندر بھروسہ ہے مگر بھروسہ کام کب آئے گا تیرے؟ جب ایسے بندے کو تلاش کرو گے جو تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور جو بھروسہ رکھ کے دھوکہ دے اور بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ ایسے بندوں کا بھروسہ نہ کیا کرو، جو دھوکہ دیتے ہوں وہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ساری دنیا چھوڑ دینا مگر میری ذات کو بھروسہ کرنا کبھی نہ چھوڑ۔ تو میں نے تجھے جو دیا ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جس نے اتنا کچھ تجھے دیا تجھے اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پھر یقین دلوایا۔ کس صورت میں؟ کہا ماں کے پیٹ میں تجھے کون دے رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تجھے کون دے رہا تھا؟ اللہ۔ پھر بھی تو مجھ پہ بھروسہ نہیں رکھتا۔ میں تو اس وقت بھی تجھے دے رہا تھا جب تو مانگ بھی نہیں سکتا تھا، حاصل بھی نہیں کر سکتا تھا، تلاش بھی نہیں کر سکتا تھا، جستجو و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، یقین اور توکل اور صبر استقامت بھی تیرے اندر نہیں تھی۔ میں تو اس وقت سے تجھے دے رہا ہوں، اس وقت سے تجھے دے رہا ہوں جب تجھے بھروسے کا پتہ بھی نہیں تھا، تاکہ جب تو پیدا ہو اور جان جائے بھروسہ کیا چیز ہے تو تو اللہ سے کبھی دور ہی نہیں ہوگا، اللہ سے کبھی دور ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ذکر کیا رحم کا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو جو مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہوں گے وہ اکیلے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ میں ان کو رزق دیتا رہوں گا، سانسیں دیتا رہوں گا، ان کی حفاظت کرتا رہوں گا جس طرح میں ماں کے پیٹ میں کرتا تھا، جس طرح ماں کے پیٹ۔ یہ ماں کے پیٹ کی سب سے بڑی ہدایت ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کر لینا کہ کوئی میری مدد کرے نہ کرے، کوئی میرا سہارا بنے نہ بنے، کوئی مجھے رزق دے نہ دے، کوئی میری رہنمائی کرے نہ کرے، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کہ اس نے اس وقت میں میری مدد کی جس وقت میں مدد کرنے کے قابل بھی نہیں تھا اپنی، اس وقت بھی میری مدد کرتا تھا جب میں مدد کو جانتا بھی نہیں تھا، مدد کو مانتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، مجھے خبر بھی نہیں تھی میرا رب کون ہے، مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی، اس کے باوجود میرا رب میرا ساتھ دے رہا تھا۔ کس کے ذریعے؟ کہا فرشتوں کے ذریعے۔ ارے تو جب رزق نہیں کمانے جوگا تھا، نہیں حاصل کرنے جوگا تھا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، خون کو دودھ بنانے لگ گئے۔ وہ کون بناتے تھے دودھ؟ فرشتے، تاکہ تم ماں کی عظمت کو بھی ماننے والا بن جائے، پہچاننے والا بن جائے، جاننے والا بن جائے کہ تیری ماں کا رحم اور تیری ماں کا خون اور تیری ماں کا جسم عظمت حق کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ اس نے فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیا، سارا نظام ماں کا کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ تیری ماں کے ہاتھ
کرتے ہیں؟ کہا اللہ نے اپنے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا تجھے اور تیری ماں کو، وہ پھر فرشتوں کے ذریعے تجھے خوراک پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں مومن کے لیے اللہ ہی کافی ہے مددگار، کیونکہ اللہ نے مومن کی مدد کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان مومن کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، مگر جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کبھی منہ نہیں کھولتے۔ اور فرشتے، انسان غافل ہو سکتا ہے، انسان سرکش ہو سکتا ہے، انسان نافرمان ہو سکتا ہے، انسان بے دینہ ہو سکتا ہے، انسان بے راوا روی کا شکار ہو سکتا ہے، انسان جاہل ہو سکتا ہے، انسان خود غرض ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے فرشتے ان سفتوں سے پاک اللہ کا، وہ تیری ہر حال میں مدد کرتے ہیں، کیا تیری ہر حال میں مدد، انسان تجھ سے منہ پھیر سکتا ہے۔ جب ہم ماں کے رحم کی عظمت شان حاکم بیان کریں گے اور پھر اس میں فرشتوں کا اختیار بتائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیا اختیار دیا کہ خون کو دودھ بنا دیا، ٹھیک ہے، بدبودار مادے کو لوتھڑے میں بدل دیں۔ اب تو نے جو اپنی پہچان بتائی، وہ فرشتوں نے اس کو مٹا دیا، پردہ اس میں ڈال دیا، یعنی کہ جو تیرا مادہ تھا اسے لوتھڑے کی صورت میں کس نے کیا؟ خود نہیں ہوا۔ پھر ہڈیاں کس نے بنائی؟ خود نہیں بنی، سارے کام اللہ فرشتوں کے ذریعے لے رہا، ٹھیک ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ اس لیے تمہیں کہا تم عظیم ہو، اشرف ہو، فضیلت والے ہو، کیونکہ تمہیں بنانے میں اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی کسی چیز کو بنانے میں فرشتے نہیں ہیں، صرف کہہ دیا تو چیز بن گئی، سوچا چیز بن گئی، مگر جب انسان تیری پیدائش کی باری آئی، ٹھیک ہے، تو حصوں میں کیا اور وہ فرشتوں کو اختیار دیا کہ تم نے اسے کیسے بنانا ہے، اسے کیسے رزق پہنچانا ہے، اسے کیسے ہڈیاں دینی ہیں، اسے کیسے خون دینا ہے، اس کی رگوں میں کیسے خون پہ دوڑے گا، یہ سارا نظام فرشتوں کے ہاتھ میں دے، تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، سانسیں نہیں ہیں، موت نہیں ہے، میرے جسم کی سجاوٹ بھی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، تاکہ تو انسانوں میں سے ڈرے نہ، تو اللہ سے ڈرے کہ سب کچھ مجھے تو دینے والا اللہ ہے، میں اسے کبھی نہ بھولوں، چاہے انسان مجھے اپنے پاس بٹھائے یا نہ بٹھائے، مگر میں اللہ کے ذکر میں ہی رہوں۔ اللہ ہی حقیقت میں رزق دیتا ہے، موت اور زندگی دیتا ہے، فضیلت اور برکت دیتا ہے، شفاعت تندرستی دیتا ہے، ہمت طاقت حوصلہ دیتا ہے۔ جب تجھے یہ پتہ چل جائے گا یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، کسی بندے کی طرف سے نہیں ملتی، تو بندوں پہ کبھی کسی بھی بندے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا کہ فلاں کی وجہ سے میرا رزق چلا گیا، فلاں کی وجہ سے مجھے موت آ گئی۔ پھر اللہ نے اس کی شان بیان کی، زندگی کی، کہ پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے شعور دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر اسے شعور دیتا ہوں، پھر میں اسے ہاتھ پیر اور دل کی طاقت دیتا ہوں، دماغ کی زبان کی نگاہ کی طاقت دیتا ہوں، یعنی اسے نفسی طاقت دیتا ہوں، ایمانی طاقت دیتا ہوں، تاکہ وہ ہر طاقت سے کام لے
اور تو اس پہ غالب ہو جائے، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ محتاجی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں علم دیا کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ کیا نہ ہو؟ اگر کوئی تیرے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا یہی نیکی کرے گا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ اگر آج نیکی کرنا تیرے ساتھ چھوڑ گیا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو اس سے بڑھ کر تیرا ساتھ دے، تو یہی امید رکھنا، یہی اللہ پہ یقین رکھنا۔ اس لیے اپنی زندگی کو کبھی پاہج نہ ہونے دینا، آگے چلانا، یعنی کہ آگے بڑھنے کے لیے تجھے زندگی دی ہوئی ہے، ایک ہی جگہ ٹھہرنے کے لیے تجھے زندگی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں امید سے ہی دنیا قائم ہے، اور امید ہی اللہ پر رکھنے والا، ایمان میں سلامتی والا بھی وہی ہے جو اللہ پر امید رکھتا ہے۔ اب یہ قائم ہے ایک سلامتی والا، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ امیدوں کا اتحاد ہے، بھروسے کا اتحاد۔ جب تو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تیرے کام کرتا ہے، کہا تیرے کام بھی میں کرتا ہوں۔ جب بندے پہ بھروسہ کرتا تو بندہ بھی تیرے ہی کام کرتا ہے۔ کہا دونوں بھروسہ کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ کام کے لیے۔ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسے کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اگر بندے پہ بھروسہ کرتے ہیں تو بندے پہ بھروسے کرنے کی وجہ کیا ہے کہ بندہ ہماری مدد کرے گا۔ ثابت ہوا بھروسے کی قسمیں ہیں، بھروسے کی قسمیں ہیں، قسموں سے شرک نہیں ہوگا۔ اگر انسان بندے کو خدا مان کے بھروسہ کرے تو شرک ہوگا، ویسے بھروسہ کرے تو یہ علم ہوگا، یہ رہنمائی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ احسان ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ برکت ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کی محبت ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کی سچائی ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، اور یہ بھائی چارگی ہوگی، اور یہ بھائی بندی ہوگی۔ انسان کا انسان پہ بھروسہ کرنے کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ، تفسیر اور ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا معنی، ترجمہ، تفسیر اور ہے۔ دونوں ایک جیسے نہیں، دونوں ایک جیسے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دونوں بھروسے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک بھروسہ وہ ہے جو ہر جگہ کام آئے گا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے گا، اور ایک بھروسہ وہ ہے جب تک وہ کام آ رہا وہ بھروسے کے لائق ہے، جب وہ کام نہیں آتا وہ بھروسے کے لائق۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے کام آئے یا نہ آئے وہ ہے ہی بھروسہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تجھے کام کے لیے پیدا کر دیا، اب وہ تیرے کام آ رہا نہیں آ رہا، تمہیں علم میں دیکھنا ہے کیوں نہیں میرے کام آ رہا، تو پھر اللہ بتائے گا کہ تم میری نہیں رہی، تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، تم سے غافل ہو گئے ہو، تم مجھے بھول گئے ہو۔ تو بھروسے کی قسمیں اللہ کی طرف جب ہم لے کر جائیں گے تو اس میں بھروسے کی شان ہمیں اور بیان کرنی ہے، اور وہی بھروسے کی قسمیں ہم انسانوں کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں ہم نے انسان کے ساتھ بھروسہ سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، یعنی انسان پہ بھروسے کرنے کے لیے پہلے تو نے انسان کو دیکھنا ہے کوئی اس قابل ہے یا نہیں، مگر خدا پہ بھروسہ کرنے کے لیے تو نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، وہ ہے ہی بھروسے کرنا۔ اللہ نظر آئے یا نہ آئے، اس کی قدر کو پہچانو یا نہ پہچانو، اس کی مدد کو دیکھو یا نہ دیکھو، اس کے بھروسے کو مانو یا نہ مانو، پھر بھی تم نے ایمان لایا اور تم نے اللہ پہ ہر حال پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔
مگر بندوں کے ہر حال پہ بھروسے کرنے کا حکم نہیں ہے. پہلے انہیں دیکھو پرکھو، ان کے نقشوں کے بارے میں جانو، ان کی صحبت کے بارے میں جانو، اس کی زبان، اس کے اخلاق، اس کے کردار کے بارے میں جانو، پھر جا کے تمہیں حکم ملتا ہے. اگر وہ اس قابل ہے بھروسے سے تو بھروسہ کر لو، ورنہ اس پہ بھروسہ نہیں. مگر اب وہ ہے جو ہر کسی کے لیے بھروسے کے لائق ہے. ٹھیک ہے، اب رب پہ بھروسہ کرنا اور بات ہے، انسان پر بھروسہ کرنا اور بات ہے. انسانی بھروسے میں کئی وجوہات ہیں، مگر اللہ کا بھروسہ ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر انسانی بھروسے میں شک پیدا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے بھروسے میں شک پیدا کرنے والا بھی شیطان ہے. اس لیے کہا اللہ پہ بھروسہ ایسے رکھو جیسے بھروسہ رکھنے کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ کہا جس طرح اللہ کے دوست انبیاء اور رسول اللہ کا بھروسہ رکھتے ہیں، ہر بندے کے بھروسے کی مثال نہیں دی. اللہ نے صرف اپنے دوستوں اور اپنے رسول اور اپنے انبیاء کے بھروسے کی مثال دی ہے، اپنے بھروسے کے لیے ہر بندے کی مثال نہیں دی. ثابت ہوا ہر بندے کی مثال لے کے ہم اللہ کے بھروسے کو بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے بھروسے کو بیان کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسول اور تمام اللہ کے دوستوں کے بھروسے کو دیکھنا ہے. ان کے بھروسے میں ہی اللہ کا بھروسہ تجھے نظر آئے گا، پھر تم مانے گا کہ اللہ واقعی بھروسے کے لائق ہے. اور عام انسانوں کو لہدا لہدا دیکھنا ہوتا ہے. ان میں اللہ کا بھروسہ ملے یا نہ ملے، یہ خود سے بھی بھروسے والے ہیں تو ٹھیک ہے بھروسہ کر لینا، مگر ان کا بھروسہ ایسا بھروسہ ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے. جس طرح وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اللہ کی مدد کے قائل تھے، اور اللہ کی رحمت اور رزق کو حاصل کرنے کے ان کے پاس جو طریقے تھے، انہی طریقوں سے جب تو اللہ کو پکارے گا اور اللہ کی مدد کو دیکھے گا تو یقین کر لینا یہ بھروسہ انبیاء جیسا بھروسہ ہے، یہ اولیاء جیسا بھروسہ ہے. عام لوگوں کے بھروسے میں بھی فرق کر دیا گیا کہ ہر بندہ ویسا بھروسہ نہیں رکھتا جیسے انبیاء رسول اور اللہ کے دوست بھروسہ رکھتے تھے. وہ بھروسے کی مثال اللہ نے اپنے دوستوں کو سے دی ہے، اور یہ بھروسے کی مثال بندہ بندے سے دیتا ہے کہ بڑا بندہ بڑا بھروسے کے لائق ہے، میں نے اس پہ بھروسہ کیا. ٹھیک ہے، مگر وہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بارگاہ میں کون بھروسے کے لائق ہے؟ کہا میرے انبیاء اور رسول. میں نے انبیاء اور رسولوں پہ بھروسہ کیا، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. یہ بھروسہ وہ بھروسہ ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. تو بھروسے کی مثال اللہ نے اپنے دوستوں سے دی ہے، ہر بندے سے نہیں دی. ہم ہر بندے کے بھروسے میں آتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو اپنے انبیاء کے بھروسے کو اپنا بھروسہ کرتا ہوں. جو ان جیسا بھروسہ رکھے گا مجھ پر وہی تو میرے دوست ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے جو مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وہ تنہا بھی ہوں تو انہیں تنہا نہ سمجھنا، ان کے ساتھ میں ہوں، ان کے ساتھ میں. تو ثابت ہوا اللہ کے دوست کبھی اکیلے نہیں ہوتے، چاہے دنیا میں چھوڑ بھی دے اللہ ان کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں ان پہ بھروسہ کرتا. اس لیے اللہ نے ساری مانتے اپنی کن کو دی؟ بھروسہ تھا تو انبیاء رسولوں کو دی کہ یہ میری مانتوں میں خیانت نہیں کریں گے. تو بھروسے کی مثال ہے اللہ نے انہیں اپنی مانتوں کا امین بنا دیا. ٹھیک ہے، امین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہو گئے.
اللہ اور دنیا والے دونوں اس پہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا جو میں نے نبی کو امانت دی ہے اس میں بھی یہ خیانت نہیں کرتا، جیسی میں دیتا ہوں ویسی ہی تمہیں دے رہا ہے۔ یعنی جو میں نے آیتیں اتارتا ہوں قرآن وہی کی صورت میں جو اس میں نازل ہوتا ہے وہ تمہیں ویسا ہی دیتا ہے، اس میں بھی وہ خیانت نہیں کرتا۔ یہ بھروسہ اللہ کا ہے نبی کے اوپر۔ تو جس رب نے اللہ پر، جس رب نے اپنے نبی پر ایسا بھروسہ کیا ہو، کیا محمد اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا؟ اس لیے وہ بھروسے کی صورت ہی بخشش ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں بھروسہ ہے ہمیں بخشوائیں گے، یہ بھروسہ ہے ہمیں اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھروسہ کس نے کہا کرو نبی پہ؟ کہا اللہ نے کہا کہ میرے نبی پہ بھروسہ کرو، جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ یہ بخشش بھی بھروسہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ شفا بھی بھروسہ ہے، یہ قرب اسلام بھی بھروسہ ہے، اور یہ درود بھی بھروسہ ہے۔ تم ایمانتاً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہو، اور درود پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں نے پہنچا دیا، یہ قیامت والے دن اس درود کی وجہ سے نبی ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہ بھی بھروسہ ہے، درود کی وجہ سے نبی کا ساتھ ملے گا، یہ بھی ایک بھروسہ ہے۔ تو بھروسے کس قسمیں ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بھی اور نبی پہ بھروسہ کرنے والا۔ نیکی اللہ کی ایمان و تحفظ میں کہتا میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کا امین ہوں، قیامت والے دن میں وہ نیکیاں تمہیں دوں گا میرے پاس ایمانتاً پڑی ہوئی۔ تو ہم نے اللہ پہ بھی بھروسہ کیا کہ اللہ نے ہماری نیکی اپنے پاس مانتا رکھی۔ ادھر نبی فرما رہا میرے پاس بھی تمہارا درود ایمانتاً پڑا رہے گا۔ جب کوئی تیری نیکی تیرے کام کی آئے گی تو میں اس درود کی وجہ سے تجھے بخشوا لوں گا جو تو نے مجھ پہ درود بھیجا۔ یہ بھی بھروسہ ہے۔ تو ثابت ہوا ہمارے دین میں سب سے عظمت شان حق ہی کیا ہے؟ دین کی بھروسہ کرنا، چاہے نظر آئے یا نہ آئے اللہ، مگر ماننا اللہ ہے، یہ بھی ایک بھروسہ ہے، یہ بھی ایک بھروسہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں علم بھروسے کا دیا ہے کہ تو نیکی کر اور بھروسہ رکھ کہ اللہ تیری نیکی کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی طرح تو درود پڑھ، نبی تیرے درود کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب نیکیاں ساری اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں اور درود سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب درود نبی کے پاس جاتا ہے تو اللہ آسمانوں پہ نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اگر درود نبی کے پاس نہیں جاؤ تو نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا اول آخر درود پڑھا کرو۔ جب تو دعا میں اول آخر درود پڑے گا تو درود جائے گا کہاں؟ کیا فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلے۔ ٹھیک ہے؟ تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس بندے نے دعا کی تھی، درود تمہارے لیے دوا ہے اور دعا کی قبولیت ہے۔ پھر شک نہ کرنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا درود جا رہا ہے تو تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بغیر درود کے تیری دعا اللہ قبول نہیں کرتا، بغیر درود کے دعا قبول نہیں۔ اس وجہ سے یہ جو درود پڑھتے ہیں مسلمان، یہ بھی ایک بھروسہ ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے اور ہمارے باؤداد یعنی ماں باپ سے واقف ہو جاتے ہیں جب فرشتے نام لے کر تو ہمارے نام سے ہی واقف، ٹھیک ہے، اور ہمارے باپ دادا کے نام سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت شان حق ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ کوئی مومن یہ نہ کہے کہ میرے اور میرے باپ اور ماں کے نام سے نبی واقف نہیں ہے۔ ارے قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے اگر وہ درود پڑھ کر نبی کی بارگاہ میں بھیجیں گے، نبی ان کے نام سے بھی واقف، ان کے ماں باپ سے فرشتے بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انہیں جو بھی خبر ملتی تھی فرشتوں کے ذریعے ہی ملتی تھی، اور آج بھی انہیں جو بھی خبر ملتی ہے فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ نے آج بھی فرشتوں کو مقرر رکھا ہوا ہے، اور زندگی میں جب تھے اس وقت بھی فرشتوں کو ہی مقرر رکھا، آج بھی ان کی فرشتے ہی حفاظت کر رہے ہیں، اور زندگی میں ان کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی نگرانی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے، نبی کو خبر نہیں، اس لیے فرشتوں کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ مجھے بھی فرشتے بتاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتے بتاتے ہیں، مگر میں بھی سب جانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب، میں خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، واحد ہونے کی صفت رکھ کے بھی سب جانتا ہوں، وہ رسالت کی صفت رکھ کے سب جانتا ہوں، انہیں بھی میں نے صفتیں عطا کی تھی، وہ بھی صفتوں کی ذریعے باخبر رہتے تھے، میں بھی پھر صفتوں کی ذریعے باخبر رہتا کہ کون انسان مجھے کس صفت سے پکار رہا ہے، تو پتہ چل گیا کہ پکارنے والا جس صفت سے پکار رہا ہے اللہ اسی صفت سے تو پہلے ہی واقف تھا، مگر جو پکار رہا ہے اللہ پھر اس صفت کی وجہ سے اس بندہ سے بھی واقف ہو جاتا ہے، اس بندے سے واقف۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی سے واقف ہے، مگر جب درود پڑھ کر امتی نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس امتی کے نام اور اس کے ماں باپ کے نام سے بھی واقف ہے، تاکہ لوگ شک نہ کریں، ایسا نبی پہ بھروسہ کرے۔ تو یہ بھروسہ درود ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا درود فرشتے میرا نام، میری ماں باپ کا نام لے کے پوچھ کریں گے تو میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو دعائیں قبول تمہاری کب ہوں گی؟ جب درود پیش ہوگا۔ تو ثابت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تمہاری دعا اللہ نہیں سنتا، تمہاری دعا نہیں اللہ سنتا۔ اب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور درود کی فضیلت بتانے سے پتہ چل گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی وقت ہمارا مددگار ہے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کے ہماری مدد کرتا ہے، یعنی کہ درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارا مددگار ہے، ورنہ ہماری نماز بھی اللہ قبول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت نہ ہو، جتنا مرضی ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھو، اگر محبت نبی نہیں تمہارے دل میں تو اللہ کی بارگاہ میں تو تمہاری نماز بھی نہیں پیش ہوتی، تو تم اس سے مدد کیسے پاؤ؟ اگر نماز اور صبر اور صلات کے ذریعے مدد اللہ سے چاہتے ہو
تو بتا دیا یہ ذریعہ بھی نماز اور صلاۃ کا ذریعہ بھی تمہارے لیے اس وقت مددگار بنے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے ہوگے اور محبت کرنے والے ہوگے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں۔ اس میں فضیلت بتا دی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو منافق بھی پڑھتا ہے، اللہ تو اس کی نماز بھی نہیں قبول کرتا، تو اس کی مدد کیا کرے گا؟ اس کی مدد کیا کرے گا؟ یہ مدد جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی مدد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہیں لعنت عطا کرے گا، یعنی کہ تمہارے منہ اور دل کو کالا کر دے گا۔ مدد کیا اس کی؟ تجھے نور والا بنا دے گا، تیرے دل کو نور سے روشن کر دینا، یہ اللہ کی مدد ہے تیرے لیے سب سے بڑی مدد۔ تو نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی۔ جب نماز تمہارے لیے نور بن جائے تو سمجھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا میرا اللہ کو پسند آیا ہے، اور یہ پسند کا اظہار ہے کہ میری نماز عرش پر نور بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو گئی۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت نہ ہوتی تو یہ نماز میرے لیے کلک بن کر میرے چہرے اور دل پر مار دی جاتی، چاہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کیوں نہیں پڑھا۔ اگر تم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو اور دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی بغض رکھتے ہو تو اللہ تو تمہاری کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتا، تمہاری کوئی نیکی لکھتا ہی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد بھی تجھے نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے جب میں بندے کی مدد کرتا ہوں تو اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہوں، یہ اس کی مدد ہے کہ جس بندے کو رب اپنی طرف بلاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ نیکی کی بندے کو توفیق دے دے تو بندہ یقین کر لے کہ یہ ساری نیکیاں میں اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں ایک رتی برابر بھی نیکی نہ کر سکتا۔ یہ مدد ہے اصل نیکی۔ باقی کام تو ہم اپنے نفس کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ نفس بھی نفس کا مددگار ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ انسان بھی انسان کا مددگار ہوتا ہے، مومن بھی مومن کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہا وہ نور سے مدد کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کو نور بنا دیتا ہے۔ نیکی تم کرتے ہو، نور خدا بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی تمہارے لیے مدد ہو جاتی ہے۔ اور نور کب بناتا ہے؟ کہا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو تو نیکی نور بنتی ہے، اگر درود نہیں پڑھتے تو نیکی نور نہیں بنتی۔ یہ شان ہے اللہ کی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے اپنی شان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، یعنی کہ اپنے نور سے ہی نور عطا کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سب سے بڑا نور کیا ہے اللہ کا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اتنا نور نبی پہ نچھاور کرتا ہے، رحمت کا نور بھی، درجات کا نور بھی، بخشش کا نور بھی، سلامتی کا نور بھی، قرب کا نور بھی، دیدار کا نور بھی، تحمل کا نور بھی، صبر استقامت کا نور بھی، یہ سارے نور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ دیتا ہے تاکہ تم محبت میں آگے بڑھتا رہے، محبت میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ نور دینے کا مقصد ہی تھا اللہ کا صرف ایک، کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں نور دے رہا ہوں تو اس نور والے کے قرب میں چلا جا، قریب ہو جا،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور قربت والے اور قرب میں قریب ہونے والے ہیں، اللہ کہتا وہ میرے قریب ہے، وہ میرے قریب ہے۔ یہ شان قرب حق بھی اللہ یہاں ظاہر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ اللہ کے قریب ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہیں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہی تو درود پڑھتا ہے تاکہ میں اور نبی کے قریب ہو جاؤں، اور نبی کے قرب سے میں اللہ کے قرب والا ہو جاؤں۔ یہ شان ہے اللہ کی کہ اللہ اپنے قرب کے لائق بناتا ہی اسے ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جاتا ہے اسے ہی تو اللہ اپنے قرب والا کہتا ہے۔ یہی شان قرب دلیل حق ہے، اور یہی شان قرب تسلیم حق ہے، اور یہی وقائے حق ہے، اور یہی بھروسہ ہے۔ اللہ کا جس بندے نے بھروسہ حاصل کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرے کہ بخشش حق ہی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم